اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا اور جب رأیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جو نکتہ چینی کرتے ہیں، جو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات پر، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مگن ہو جائیں فی حدیث غیرہ ہی کسی اور بات میں، یعنی اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، تب تک ان کے پاس سے دور ہو جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، شیطان آپ کو بھلاوے میں ڈال دے کبھی یعنی اگر کسی وقت ہماری یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ، فلا تقعد تو آپ نہ بیٹھیں بعد الذکر یاد آنے کے بعد، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد آپ نہ بیٹھیں مع القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کے پاس، وما علی الذین ان لوگوں پر نہیں ہے یتقون جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، ولیکن ذکر یعنی ان کو پرہیزگار لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی ان کے بارے میں، ولیکن ذکر لیکن پرہیزگار لوگوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، ولیکن ذکر یعنی نصیحت کرتے رہیں، لعلہم یتقون شاید کہ وہ بھی غلط روی چھوڑ دیں اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کو دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، وذکر بہ اور آپ یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، ان تبصلا نفس بما کسبت کہ کوئی نفس کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، مبتلا نہ ہو جائے، یعنی عذاب گرفتار نہ ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ قرآن سنا کر ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور ان کو عذاب الہی سے بچنے کی تنبیہ بھی کرتے رہیں۔ لیسا لہا جس کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا شخص ایسا شخص اس حال میں عذاب میں گرفتار ہو، لیس لہا کہ اس کے لیے نہ ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی ولی، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، نہ تو کوئی اس کا حامی اور مددگار ہو اور نہ ہی اس کا کوئی سفارشی ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ اور اگر یہ بدلے میں دینا چاہے، کُلَّ عدل سب کچھ، لا یوخذ منہا تو اس سے نہ لیا جائے، یعنی وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا جو پکڑے جائیں گے، بما کسبوا اپنے کرتوتوں کی بدولت، اپنے کمائی کی بدولت ایسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ لہم ان کے لیے شراب من حمیم کھولتا ہوا پینے کا پانی ہے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ اگلی بھی ایک دو آیات میں رسول پاک کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ ان سے اس طرح بات کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعنا جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بعد اذ ہدانا اللہ ہو اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی، کالذی تو ہمارا حال اس شخص جیسا ہوگا، استہوتہ الشیاطین ہو جس کو شیاطین نے بہکا دیا ہو، بھٹکا دیا ہو، فی الارض زمین میں یعنی صحرا میں، حیران وہ حیران سرگرداں پھر رہا ہو، لہو اصحاب اس کے ساتھی، یدعونہ اس کو پکار رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف کہ ائتنا ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف سیدھی راہ موجود ہے، تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے اس شخص کی طرح کیوں بنے۔ کل اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ ہی کی ہدایت،
حقیقت میں ہول ہدا صحیح ہدایت ہے، صحیح رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم ملا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم فرما برداری کریں، لِرَبِّ العالمین تمام جہانوں کے رب کی، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وَهُوَ الَّذِی وہی ہے، الیہ جس کی طرف تحشرون تم کو جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِی وہی ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ یا برحق، و یوما اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا، یعنی صرف ایک لفظ ادا کرے گا کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، یعنی روز حشر برپا ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات برحق ہے، اس کا ارشاد عین حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی کا اختیار، اسی کا اقتدار ہوگا، یوما جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اس وقت جتنے بھی زندہ لوگ ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر نامعلوم کتنی مدت بعد جسے اللہ ہی جانتا ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام اولین اور آخرین اثرنو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ پہلے سور پر سارا نظام کائنات درہم برہم ہوگا اور دوسرے سور پر ایک دوسرا نظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا، واللہ عالم۔ عالم الغیب و شہادہ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے یعنی ہم سے پوشیدہ ہے، اور شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر اور معلوم ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کا عالم ہے، دونوں چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ الحکیم وہ دانا بھی ہے، الخبیر اور باخبر ہے۔ یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے جو وہ حق کی جستجو میں کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، آزرا جن کا نام بھی لکھا ہوا ہے آزر، اتتخذو کیا تم بنا رہے ہو، اصنامن بتوں کو، آلہتن اپنا خدا۔ یہاں حضرت ابراہیم کے واقعے کا ذکر اس امر کی تائید میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ہے، اس طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح اور ابراہیم اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر گمراہی کی راہ پر جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں، اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر اور ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تمہاری حیثیت بالکل وہی ہے جو حضرت ابراہیم سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، انی بے شک میں ارا کا تجھے پاتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں، و قوم کا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، و کذالک اس طرح
نوری ابراہیم، ہم حضرت ابراہیم کو دکھاتے تھے ملکوت السماوات، آسمانوں کی سلطنت، والارض اور زمین کی، ولیکونا تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما تو جب جنا چھا گئی علیہ ان پر اللیل و رات، یعنی جب رات ان پر طاری ہو گئی، رآ تو انہوں نے دیکھا کوکبا ایک ستارہ، قالا تو کہنے لگے ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما تو جب افلا وہ چھپ گیا، قالا تو فرمایا لا احب الآفلین میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما پھر جب رآ دیکھا القمرا چاند کو بازغن چمکتا ہوا، قالا تو کہنے لگے ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما افلا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا چھپ گیا، قالا تو کہنے لگے لئن اگر لم یہدنی مجھے ہدایت نہیں دے گا ربی میرا رب، میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لأکونن تو میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما پھر جب رآ انہوں نے دیکھا الشمس چاند سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، یہ تھوڑا سا غور کریں کہ قمر عربی میں مذکر ہے، اس لیے اس کے ساتھ بازغن آیا ہے، مذکر آیا ہے، اور شمس عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بازغتاً آیا ہے، مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ قالا تو فرمایا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے، فلما افلت تو پھر جب وہ بھی چھپ گیا، قالا تو فرمانے لگے یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں بریٌ بیزار ہوں، مما تشرکون ان خداؤں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، انی بے شک میں وجہ تو رخ کرتا ہوں، وجہی اپنے چہرے کا، للذی اس کی طرف، اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا ہے، فطر السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، حنیفاً وہ یکسو ہو کر اللہ کا بنا ہوا ہے، سوری وہ نہیں میں، فطر السماوات والارض میں اپنے چہرے کا رخ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف کرتا ہوں، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی اپنی توجہ پوری طرح اس کی طرف کر کے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وحاجہ قومہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ آرگیو کیا، جھگڑنے لگی، قالا تو فرمایا اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں، وقد ہدانی اس نے مجھے ہدایت دی ہے، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ ان سے جن کو تم اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، وسع ربی کل شیء علما میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا پھر بھی تم ہوش میں نہیں آتے، وکیف اخاف اور میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم جن کو تم شریک کرتے ہو، یعنی تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں، ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم اس سے کہ تم شریک کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ جس کی اس نے نازل نہیں کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی سند، کوئی پروف، کوئی دلیل، فأی الفریقین تو دونوں فریقوں میں سے کون سا احق کو زیادہ مستحق ہے، بالامن بے خوفی اور اطمینان کا، یعنی دونوں فریق کون سے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ان کی قوم، تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم اور انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن جن کے لیے بے خوفی ہے، جن کے لیے اطمینان ہے، جن کے لیے پیس ہے، وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔